اہم خبر سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں۔ پاک افغان سرحد پر افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کی بلا اشتعال جارحیت۔ پاک فوج کا افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کی بلا اشتعال جارحیت پر بھرپور جواب۔ پاک فوج نے چمن سیکٹر میں افغان طالبان کی متعدد چوکیوں کو تباہ کیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا ایسا بتانا ہے آپریشن غضب للحق تمام مقررہ اہداف کے حصول تک جاری رہے گا۔ اسی پر بات کریں گے، اپنی نمائندہ سمیرہ خان ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ سمیرہ، کن کن چوکیوں کو نشانہ بنایا گیا؟ مزید کیا تفصیل ہے اس خبر کی؟ جی بالکل، یہ بہت اہم علاقہ ہے اور چمن اور جو پاکستان کی جانب سے بلوچستان چمن کا علاقہ لگتا ہے، دوسری جانب سے افغانستان کی جانب سے یہ سپین بولدک کا علاقہ لگتا ہے، کندہار کا، اور یہاں پر ان کی اہم پوسٹیں ہیں افغان طالبان کی، جن میں سرشان، المرجان، ایدھی پوسٹ، اس کے علاوہ ان کے جو موویبل ایسٹس ہیں جس میں گاڑیاں ہیں اور ان کے ملٹری ویکلز ہیں اور دیگر ملٹری انسٹالیشنز کو بھی کامیابی سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے سمیرہ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے، اس حوالے سے آپ سے مزید بھی اپڈیٹس لیتے رہیں گے۔ ابھی ہمیں ڈاکٹر مریم فاطمہ نے جوائن کی ہے۔ مریم صاحبہ، آپ کا بے حد شکریہ سما کے لیے وقت نکالنے کا۔ مریم صاحبہ، ایک بار پھر سے افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کی بلا اشتعال جارحیت جاری تھی اور پاک فوج نے اس کو ناکام بنایا، کیا کہیں گے آپ؟ جی بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے کے لیے اپنے چینل پہ۔ یہ جو انسیڈنٹس ہیں، آپ نے اس کو نوٹس کیا ہوگا کہ پاکستان کی قیادت نے، سول اور ملٹری قیادت دونوں، انہوں نے غضب للحق کے نام سے جو آپریشن سٹارٹ کی، اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ایک رات ہے، رات از فار دا رائٹ پرپز، جو غصہ ہے وہ صحیح پرپز کے لیے ہے اور ایک پائس پرپز کے لیے ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ٹی ٹی اے ٹی افغانستان کے اندر، ان کو تاکہ اس بات پر پش کیا جائے اور ان کو انکریج کیا جائے کہ وہ جو ہے کوئی سٹیپس نہیں ٹی ٹی پی کے خلاف، لیکن چونکہ انہوں نے نہیں لیے تو پھر پاکستان نے سارے معاملے کو جو ہے ایک کائنیٹک انداز میں نبٹنے کی کوشش کی ہے، جس کا آپ نے دیکھا کہ ٹیررسٹ انسیڈنٹس کا اسپائک ہے، اس کے اندر ایک دم سے نا وہ ڈی ایسکیلیٹ ہوا ہے، وہ کم ہوا ہے، وہ میٹیگیٹ ہوا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو سارا پروسیس تھا، یہ اس لیے پاکستان نے ایک سخت طبیعت سے ایک میرا خیال ہے کہ انہوں نے ایک بلیک اینڈ وائٹ کے اندر رہ کے نا، اس فریم ورک میں رہ کے انہوں نے ایک ڈیسیزن دیا کہ وی آر ناؤ گوئنگ ٹو گیٹ ریڈ آف دیز ٹیررسٹ ایلیمنٹ، کیونکہ پاکستان کے اندر ہر سال آپ دیکھیے ٹیررسٹ انسیڈنٹس میں کتنے سویلین لوگوں کی جانیں جاتی ہیں، ہمارے آرم فورسز کی پرسنل کے اوپر اٹیکس ہوتے ہیں، یہاں تک کہ لوگوں نے ایمبولینسز کے اوپر بھی اٹیکس کیے ہیں۔ تو ہم لوگ ہمیشہ سے نا ایک ایسے دشمن کا سامنا کر رہے ہیں جو کہ ان ہیومن طریقوں سے جو ہے ہماری آبادی کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ اب یہ جو ان کی کل ہوا، پرسوں ہوا اور آج ہوا، یہ بیسیکلی یہ دوبارہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ان کی تھوڑے بہت کوئی سیلز ہیں یا سلیپر سیلز ہیں، ان کے تھرو وہ سر اٹھانے کی دوبارہ کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ان کو انڈیا کی بہت شیئر ہے، ان کو بہت بیکنگ ہے۔ پاکستان نے جو ایک سخت قسم کا اسٹینس لیا ہے کائنیٹک آپریشن سے، بیسیکلی انڈائریکٹلی انڈیا کو بھی میسج دیا ہے کہ اگر آپ ایسٹرن بارڈر پہ ہمارا سامنا نہیں کر سکتے تو ہم آپ کو ویسٹرن بارڈر بھی استعمال نہیں کرنے دیں گے، کہ وہاں سے آپ ایسیمیٹرک انداز میں، ایک انکنونشنل انداز میں ملیٹنٹ گروپس اور آرگنائزیشن۔ بالکل ڈاکٹر صاحبہ، میں یہی آپ سے پوچھنے والی تھی کہ جس دشمن کا آپ ذکر کر رہی ہیں، وہ دشمن تو ہمارے مزید دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے، کیونکہ کل ہی ہم نے یہ خبر جب پڑھی کہ انڈیا کے ایک اپنے جو ہے وہ فوجی کی طرف سے یہ بیان تھا کہ کس طریقے سے سرزمین جو ہے افغانستان کی استعمال ہوتی ہے، فائنینشل جو ہے اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے بھارت کی طرف سے، ٹیکنالوجی وائز اگر دیکھیں تو سپورٹ اس کو بھارت کے فادر لینڈ یعنی اسرائیل کی حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ تو وہ دشمن ہے، یعنی افغانستان یا طالبان رجیم وہ دشمن ہے جس کی اپنی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اپنی کوئی پروفائل ہی نہیں ہے۔ پروفائل ہے، ان کی پروفائل ہے ٹیررسٹ ایکسپورٹ کرنے کی انڈسٹری کی، اور وہ اسی پروفائل کے ساتھ اس وقت الائنڈ ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیجیے کہ اپیرنٹلی خود کو جو ایک شریعہ کمپلائنٹ گورنمنٹ کے طور پہ اور ایک اسٹرکٹ انٹرپریٹیشن آف اسلام کے طور پر انٹروڈیوس کراتے رہے ہیں فار ڈیکیڈ، لیکن انہوں نے اب دیکھیے نا اتنا پیسوں کے لیے اور فائنینشیل سپورٹ کے لیے اور خود کو ایک ٹیرر ایکسپورٹ کرنے والے ٹول کے طور پر انہوں نے جو ہے خود کو ایک سخت ہندو سپریمیسسٹ گورنمنٹ، جو انڈیا میں آپ کو پتہ ہے کہ کس قسم کی سچویشنز ہیں کہ وہ مسلمانوں کی اور مائنورٹیز کے حساب سے ان کی کتنی ہارڈ لائن پالیسیز ہیں، تو وہ کیسے ان کا ڈیولپ ہو گیا ایک نیکسس آپس میں۔ ظاہر ہے اٹ از فار منی، اٹ از بیکاز جو ہمارا بارڈر کا نیبر ہے انڈیا، وہ ان کے ساتھ جو ہے ایک الائنس کر رہا ہے فار دا سیک آف ایکسپورٹنگ ٹیررزم، اور وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اسپریڈ کرنے کے لیے ان کو استعمال کر رہے ہیں۔ اور پلس آپ دیکھیے کہ جو اسلحہ ہے وہ بہت زیادہ جو ہے اس وقت وہ اسلحہ بھی استعمال ہوا ہے پاکستان میں جو کہ یو ایس نے چھوڑا تھا۔ جی جی
جی بالکل ڈاکٹر صاحب آپ درست فرما رہی ہیں، اور یہ جو الائنس جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں یہ خود افغان طالبان کے لیے اب مشکل بنتا جا رہا ہے، کیونکہ اب افغانستان میں بہت سے دھڑے بھی سامنے آ رہے ہیں اور عوام اس چیز کو ریجیکٹ بھی کر رہی ہے۔ بے حد شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھی۔ سمیرا آپ نے ہمیں تفصیلاً آگاہ کیا، آپ کا بھی بے حد شکریہ۔